السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ علم القراءات کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اکثر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں شیخ کی یا آپ کی قراءت بہت خوبصورت ہے، تو یہاں پہ لفظ قراءت استعمال کرنا صحیح ہے، مگر اس کا اصل مقصد کہنا یہ ہے کہ آپ جس طرح تلاوت کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، آپ کا انداز اور لہجہ بہت خوبصورت ہے، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے۔ تو انداز، لہجہ یا جو مقامات لوگ یوز کرتے ہیں، تو یہ علم القراءات نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ علم القراءات یہ علم ہے، اور یہ میرے شیخ مشتاق احمد ماتھروی کے شیخ قاری انیس احمد جو انہوں نے کتاب فوائد المحب لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علم القراءات وہ علم ہے جس میں کلمات وحی کا طریق مختلف فیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ علم تجوید اور علم القراءات کا موضوع الفاظ قرآن مجید ہیں۔ علم التجوید میں مخارج اور صفات حروف کی سیکھتے ہیں، اور علم القراءات میں احوال مختلف فیہ، یعنی حذف اثبات، تحریک و تسکین، مد و قصر و فتح و امالہ و تحقیق و تدقیق، اس کا بحث کی جاتی ہے، اور مختلف کلمات کو میں جو اختلاف ہے اس کی بحث کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو علم القراءات میں آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں، آپ جب اردو زبان بولتے ہیں تو مختلف علاقوں میں اردو زبان تھوڑی مختلف بولی جاتی ہے، ان کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، ان کی گرامر تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان جو مختلف عرب کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، تو اس میں ان کا لہجہ اور ان کا انداز اور ان کی جو گرامر جس طرح یوز کرتے تھے، تو وہ تھوڑی مختلف ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اتارا کہ تمام جو عرب کے ڈیفرنٹ انداز میں عربی بولتے تھے، تو ان تمام اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اب یہ اختلاف جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اصولی اختلاف ہیں اور دوسرے فروش۔ تو اصول کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ صلہ ہوتا ہے، تسہیل ہوتی ہے، جیسے جو حمزہ جب آپس میں ایک کلمہ میں آ جاتے ہیں، یا ایک کلمہ حمزہ پہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا کلمہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا اور تسہیل مع ادخال کہ بھئی وہ تسہیل جو ہے ایک الف ادخال داخل کر کے کرتے ہیں، تو یہ عرب کے مختلف علاقوں میں یہ مختلف طریقوں سے کہا جاتا تھا، جیسے انتم کو بھی کہا جاتا تھا، انتم بھی کہا جاتا تھا عرب کے مختلف علاقوں میں، یا انتم یہ تسہیل مع ادخال ہو گئی تو اس طرح بھی کہا جاتا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ علم القراءات کیا ہوتی ہے۔ اس طرح عرب کے مختلف علاقوں میں تقلیل اور امالہ ہوتا تھا، جیسے موسیٰ، موسیٰ، موسے، یہ ہو گئی فتحہ تقلیل اور امالہ۔ ادغام کبیر ہوتا تھا، جس طرح اگر دو کلمات ایک ایسے حرف پہ ختم ہوتے تھے جو کہ یا تو
وہی حرف ہوتا تھا، یا پھر ان سے کے مخارج سے قریب کوئی حرف ہوتا تھا تو اس میں وہ ادغام کبیر بھی ہو جاتا تھا، جیسے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ادغام کبیر ہو گیا۔ تو عرب کے مختلف جو ایریاز تھے اس میں ادغام کبیر کا بھی استعمال ہوتا تھا، ادغام صغیر ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ کلمات تھے جس میں یا اضافہ ہوتا تھا یا زوائد ہوتے تھے، اسی طرح اشمام کرتے تھے، اور مدود ہوتے تھے، یعنی کہ مد کی جمع ہے مدود، کہ کوئی قصر کرتا تھا، کوئی توسط کرتا تھا، کوئی طول کرتا تھا۔ تو یہ اصولی اختلاف ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم شاطبیہ میں سیکھیں گے۔ اب اس طرح فروشی اختلاف بھی ہیں، جس طرح کہ مالک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ان کے الفاظ میں ایک اس کے میننگ چینج ہو جائیں مکمل، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس کی اور اگزامپل یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تو کچھ قرآن اس طرح پڑھا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون اس طرح بھی پڑھا گیا ہے بما کانوا یکذبون بما کانوا یکذبون، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ علم التشکیل میں آ جاتا ہے کہ اس میں تشکیل جو ہے ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے بعد صرف و نحو کے اعتبار سے بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں، اختلاف آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم حفظ میں پڑھتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، لیکن ابن کثیر اپنے دونوں راوی بزی اور قنبل کے ساتھ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ علم قرآت کی ایک بریف ڈیفینیشن ہے، مختصر سی، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا تمام یہ وحی سے تعلق ہے ان کا، اور مختلف صحابہ نے مختلف طریقوں سے یہ قرآن کو سیکھا، اور اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے صحابہ یا تابعین، انہوں نے پھر ان سے اسی طریقے سے سیکھا۔ جیسے جن صحابہ نے امالہ کیا، جیسے کہ موسیٰ فتلقی آدم، تو اس طرح یا پھر فتلقی آدم، تو اس کو اسی طریقے سے پھر آگے متواتر چلتا رہا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ علم القراءات میں اصول ہوتے ہیں اور فروش ہوتے ہیں، اور ان کا یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کا تعلق لہجہ اور ڈفرینٹ انداز میں جو عربی بولی جاتی تھی، اور دوسرے طور پہ علم التشکیل و صرف و نحو کے اعتبار سے یہ اختلاف ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ڈفرینٹ قراءات اور روایات متواتر رسول اللہ علیہ السلام تک جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور آیت جو ہے قل اسلمت، یہ جو آیت ہے قل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو ہم حفظ میں اس طرح پڑھیں گے، لیکن قالون میں وہ ایک یا اضافہ کرتے ہیں
جو کہ حذف ہوا تھا، یعنی کہ ڈراپ ہوا تھا، تو اس کو وہ اس بات سے پڑھتے ہیں. تو وہ پڑھیں گے قل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی. تو یہ ایک مختصر سے علم القراءت کی تعریف اور اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا احوال ہیں، تو اس کا ایک بریف بیان ہو گیا ہے. انشاءاللہ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ روایات اور قراءات تواتر ہیں الى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.